اور کینیڈا جو ہے ان کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ جو کوآپریشن ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن انڈیا پاکستان کے ساتھ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کوآپریشن نہیں کرتا، لیکن انڈیا کینیڈا کے ساتھ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کوآپریشن آن ٹیررزم اینڈ کرائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہا گیا تھا اور یہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ سول ٹریننگ اس کو کیا کہتے ہیں وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے لوگوں کی، اور اب وہ کیا جا رہا ہے، تیاری کی جا رہی ہے جنگ کی۔ تو پاکستانی شخص جو ریزیڈنٹ تھا یا ہے غالباً کینیڈا کا، سٹیزن نہیں ہے، کینیڈین پاکستانی ہے، اور وہ ایکسٹراڈائٹ ہوا ہے، یعنی کینیڈا کی پولیس نے، کینیڈا کی لا انفورسمنٹ ایجنسی Why؟ بھائی سوال یہ ہے، if terrorism is a common threat, if terrorism is about values، if terrorism is about اب آپ کو پتا ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ جا رہے ہیں G7، وہاں پہ وہ تمام دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان سے ملیں گے، باتیں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا۔ تو کینیڈا کے ساتھ تعلقات کو بھی اس وقت اس کو کہا جا رہا ہے دس از اے ریلیشن شپ ریسیٹ، اور یہ جو نیا میکانزم ڈیولپ ہو رہا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی روبسٹ ان اسکوپ، اور یہ بڑے ہائی لیول آفیشلس پہ یہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور ریگارڈنگ دا سیکیورٹی انفارمیشن، اور یہ صرف جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ پولیس لیول سے شروع ہوگا اینڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ انٹیلیجنس ایجنسیز تک جائے گا۔ سو اگر یہ پولیس لیول پہ شروع ہو رہا ہے تو دیر از اے میسج ان اٹ، اور وہ میسج یہ ہے کہ انڈیا فرسٹ ول ہیو ٹو کوآپریٹ، انڈیا فرسٹ ول ہیو ٹو کوآپریٹ آن دس notion or on this thing where the Indians have been involved، جو سکس ایک سیپریٹسٹ گروپ ہے اس کے جو لیڈر تھا نجر، اس کے بارے میں اگر تو یہ پولیس لیول پہ شروع رہا، اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ انڈیا کینیڈا ڈائلاگ از اسٹارٹنگ فرام پولیس فورس کے کنورسیشن شروع ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں دس از سم تھنگ گڈ، تعلقات بہتر ہونے چاہیے، انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات انتہائی بہتر ہونے چاہیے، ہم چاہیں گے، کیونکہ بہت زیادہ عوام ہے جو متاثر ہو رہی تھی۔ There are students in India who were getting affected, families were getting affected, those people who really wanted to start the new life, the people who were there in Canada, they got stuck, visas نہیں مل رہے تھے، چیزیں ختم ہو گئیں، so there was a lot that was going on، اور امریکہ اس وقت امریکہ میں جو لیڈرشپ تھی وہ چاہتی تھی کہ بیسیکلی مارک جو جسٹن کیا نام ہے میں ان کو جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ کوئی ایسا اسٹیپ لیں کہ تھنگس ٹو بی بیٹر۔ یہ لیڈرشپ چینج ہو گئی ہے، اس لیڈرشپ نے آ کے ڈفرینٹ فیصلے لے لیے ہیں، اور وہ اب امریکہ کے اندر بھی لیڈرشپ چینج ہے، اور امریکنز بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں ان چیزوں میں اب کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، جس طرح چیزیں چل رہی تھیں۔ آپ کو پتہ جسٹن ٹروڈو جو ہے انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لیا تھا، اور وہ سٹیپ بیسیکلی انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ لیا تھا کہ امریکہ جو ہے، امریکنز جو ہیں وہ بیسیکلی چاہتے تھے کہ انڈیا کو تھوڑا ٹف ٹائم دیا جائے، ناٹ جسٹ کہ بیکاز نجر کے کیس میں، بس پنو کے کیس کے اندر۔ سو جو کینیڈا اور انڈیا نے یہ جو انیشیل سٹیپس لیے تھے کہ ہمیں ڈپلومیٹک ریلیشنز کو وی ہیو ٹو میک دیم مور وارمر، کنگریچولیشنز کے میسج بھیجے تھے۔ نریندر مودی نے بھی آئی تھنک کارنی کی جو وکٹری ہوئی تھی اس پہ فون کال کی تھی، پھر کارنی نے جب یہ پتا چلا کہ G7 کی میٹنگ میں وہ نہیں بلایا جا رہا، لیٹ انوائٹ کیا گیا، انڈیا کے اندر تو سمیتا پرکاش جیسی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہمیں G7 کی کیا ضرورت ہے، ہم G7 کو کیا سمجھتے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں ہمیں بتانے والے، ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ جو ایک وہ دائیں رائٹ ونگ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے، آلویز ریممبر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رائٹ ونگ جرنلسٹ آر آلویز لائک دس، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بیکاز دے گو اینڈ کیٹر، وہ اپنے آڈینس، ایک ڈومیسٹک آڈینس کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ان کا یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آڈینس میں جو ہے نا یہ وہ کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے یہ انٹرسٹنگ فیز ہے کہ اگر انڈیا کی فوج، انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز، انڈیا کی را
نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کینیڈا کے ساتھ تو انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی چاہیے آن ٹیررزم اینڈ کرائم، وائی ناٹ ود پاکستان، مسئلے کو ختم کریں. آپ کو یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے ابھی جو بلاول بھٹو زرداری پاکستان کا ڈیلیگیشن لے کے امریکہ، انگلینڈ اور برسلز گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا ISI اینڈ را مسٹ ورک ٹوگیدر، دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. And that is, a good part. اس میں چیز نے اس کو امریکہ کے حوالے کیا ہے، اور معاملہ کیا ہے؟ بڑا سنگین معاملہ ہے. آئسس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، اور وہ اٹیک کرنا چاہتا تھا اکتوبر 7، 2024 کو نیو یارک میں جوش سینٹر بروک لین میں. کین یو امیجن اٹ کہ ٹیررزم پاکستان سے لنکڈ ہمارے کینیڈا سے امریکہ تک جا رہی ہے. نیشنل پوسٹ کینیڈا کا ون آف دا لیڈنگ نیوز پیپرز، ٹورانٹو اسٹار میں بھی خبریں ہیں. میں صرف نیشنل پوسٹ کی کرٹسی کے ساتھ ان کے یہ اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ بتا رہے ہیں کہ US جسٹس ڈپارٹمنٹ سیز پاکستانی سٹیزن who was living in Canada has been extradited to New York. یہ ہے معاملہ پاکستان کے ٹیررزم لنک کا. اب دیکھیے، اب مجھے نہیں پتا، آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کوئی شخص جو ہے، اس کا نام محمد شاہ زیب خان بتایا جاتا ہے، جو پاکستانی سٹیزن ریزائڈنگ ان کینیڈا ہے. یہ کوئی PR پہ تھا یا ویسے ہی یہاں پہ رہ رہا تھا، لیکن بہرحال یہ کینیڈین نیشنل نہیں تھا. اور اس کا نام تمام نیوز پیپرز پہ، تمام میڈیا پہ، کینیڈا کی میں بات کر رہا ہوں، جو بہت ہی ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل اپیزمنٹ والا ہمارا میڈیا ہے، وہ بھی مجبور ہے یہ بات کہنے کو کہ جی پاکستانی ریزائڈنگ ان کینیڈا. کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور کینیڈا کی لا انفورسمنٹ نے، جو دنیا میں بہت لینیٹ سمجھی جاتی ہیں، انہوں نے اس کو پکڑا. اور آف کورس اگر پکڑا ہے تو ان کے پاس اس کے کوئی شواہد ہوں گے، اور انہوں نے ابھی حوالے کیا ہے. اور ایز آف ناؤ جب میں آپ سے اس وقت بات چیت کر رہا ہوں، آلموسٹ 12:38 PM ہوئے ہیں. جو خبریں ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں نے سنی، آج اس نے نیو یارک کی کورٹ میں اس کی پیشی ہے، اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا گیا ہے. اور میں یہاں پہ FBI کے ڈائریکٹر کیش پٹیل کا میں یہاں پہ ٹویٹ بھی، اس کا کچھ حصہ یہاں پہ آپ کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے لکھا. انہوں نے کہا میجر نیوز انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ ارلیئر دس آفٹرنون، یہ کل کی ان کی خبر ہے، جو کل کی ان کی ٹویٹ ہے، FBI ڈائریکٹر کیش پٹیل کی یہ خبر ہے. FBI دنیا کی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیوں میں سب سے بڑا ادارہ ہے، امریکہ کا آف کورس ادارہ ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ارلیئر دس آفٹرنون محمد شاہ زیب خان, a Pakistani citizen residing in Canada, was extradited to the United States on charges of attempting to provide material support to ISIS and attempting to commit acts of terrorism. In the fall of last year, Khan allegedly planned to travel from Canada to New York and carry out a mass shooting in support of ISIS at a Jewish center in Brooklyn. Khan allegedly planned his attack to occur on October 7, 2024, the one-year anniversary of the Hamas terrorist attack in Israel.